الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی عظیم سعادت کا موقع ہے کہ آج آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور اس مبارک مسجد میں آپ حضرات سے کچھ دینی گفتگو کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا ہے. عرصہ دراز سے یہ خواہش بھی تھی کہ اس خطہ زمین میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہو اور ان کی زیارت کی سعادت حاصل کی جائے، لیکن ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا موقع عطا فرمایا، جس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم. دو مسلمان بھائی جب آپس میں ملتے ہیں اور دینی محبت کے جذبے کے ساتھ ملتے ہیں تو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں. رجلان تحابا فی اللہ وتفرقا اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، حدیث میں اس کی بہت ہی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. تو آج میں اپنے ان محبوب بھائیوں کو اور اس کے اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ کر دل میں
جو فرحت اور جو انبساط محسوس کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور وہ اس مقصد سے تلاوت کی ہے کہ آج کل ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں بکثرت ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ خیال مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمان بگڑ گئے ہیں، حالات خراب ہو چکے ہیں، اور شاید ہی کوئی محفل ایسی ہوتی ہو جس میں مسلمانوں کے بگاڑ کا کلچر نہ ہوتا ہو، اور جہاں کہیں چند آدمی جمع ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے موجودہ طرز عمل پر تنقید کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک خیال تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا خیال بعض اوقات دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین حق سے نوازا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اقرار کی توفیق دی، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے پسند فرمایا، الحمدللہ اس دین کی پر اعتقاد کی سعادت بھی ہمیں نصیب ہوئی۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مجموعی حالت دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھی جائے تو مجموعی حالت اچھی نظر نہیں آتی۔ مسلمان بے شمار جگہوں پر مقہور ہیں، مغلوب ہیں، ظلم و ستم کا بھی سامنا کر رہے ہیں، جبر و استبداد کا بھی سامنا کر رہے ہیں، اور ہر اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو دین حق کے حاملین ہیں وہ اس بستی کی طرف کس طرح لوٹ پڑے؟ یہ خیال دل میں آتا ہے، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ جو لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو دین حق کی تکذیب کر رہے ہیں، وہ ڈرتے اور ڈرتے نظر آتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود پستی میں ہیں، اور بہت سی قومیں باطل پر ہونے کے باوجود ترقی اور عروج کی منزلیں طے کر رہی ہیں؟ یہ دو مختلف خیالات ہیں جو بکثرت ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں اس ساری مشکل کا حل بتایا ہے، اور ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اپنی خبر لو، یعنی اپنی اصلاح کی کوشش کرو،
کچھ لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم سیدھے راستے پر ہو۔ اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار کے پاس لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہدایت عطا فرمائی ہے در حقیقت اسی قسم کے ماحول میں عطا فرمائی ہے جس سے ہم اور آپ آج گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دنیا دارالعمل بنائی ہے۔ جیسا کوئی انسان عمل کرے گا ویسا ہی اس کے نتائج اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ کوئی آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کہ میں مومن ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتوں کا حقدار ہوں اور مجھے ہر حال میں ترقی کرنی ہے، جبکہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہو، تو یہ طرز فکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درست نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت نہ بدل لے۔ یعنی اگر کسی وقت میں مسلمان اور عالم اسلام، مسلمانوں کی جمعیت اگر ترقی کرتی ہے، عروج کی منزلیں طے کرتی ہے، تو وہ اپنے عمل سے کرتی ہے، اور اگر کبھی بستی کی طرف لڑکتی ہے تو وہ اپنے عمل سے لڑکتی ہے۔ اور میں کل بھی وہاں دارالعلوم دیوبند میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں، وہ مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے مشہور تھے۔ وہ بڑی ہی قیمتی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ حق میں دبنے کی صلاحیت نہیں، حق جو ہے وہ ہمیشہ سربلند رہنے کے لیے آیا ہے، وہ دبنے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے، نیچے جانے کے لیے، پستی کی طرف بیٹھنے کے لیے نہیں آیا۔ حق ہمیشہ سربلند ہوتا ہے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، وہ ہمیشہ بلند ہوگا۔ اور باطل کے بارے میں فرمایا کہ باطل در حقیقت غالب ہونے کے لیے نہیں، مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے والی چیز ہے، وہ مغلوب ہونے والی چیز ہے، وہ غالب ہونے والی چیز نہیں۔ پھر فرماتے ہیں بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کبھی کسی باطل قوم کو دیکھو کہ وہ دنیا میں ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے اور ابھر رہی ہے، تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہے جس نے اس کو ابھار دیا۔ باطل میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کو ابھار سکے، لیکن کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی، اس نے اس کو ترقی دے دی، اس نے اس کو عروج کی منزلیں طے کرا دی، اس نے اس کو ابھار دیا۔ اور اگر کسی حق کو قوم کو دیکھو کہ وہ پستی میں گر رہی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی باقی چیز اس حق والے قوم کے ساتھ لگی ہے جس نے اس کو پستی میں گرا دیا۔ تو باقی قومیں آگے ترقی کرتی ہیں تو اپنی باطل کی وجہ سے نہیں، بلکہ کوئی حق کی صفت اختیار کر لیتی ہے، اس سے ان کو ترقی ملتی ہے، اس سے ان کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ اب جو مثلا
جیسے آج سے ذرا سے صدیوں سے مغربی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے. کئی صدیوں سے وہ دنیا کی امامت کر رہے ہیں, دنیا کی قیادت کر رہے ہیں. ہر میدان میں, علم میں, فن میں, سیاست میں, حکومت میں, معیشت میں, ہر دائرے میں ان کا پرچم بلند ہے. یہ پرچم اس لیے بلند ہے کہ انہوں نے باطل دین کو اختیار کیا, اس لیے بلند نہیں کہ وہ باطل اور گمراہی کے راستے پر پڑے. وہ تو حقیقت اس لیے اثر بلندی آخری کہ حق کی کچھ صفات تھیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کر لی, انہوں نے ان کو ابھار دیا. دیکھیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چند اشعار میں اس حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ قوت مغرب نہ جنگ و رباب نیز رقص دخترانے بے حجاب. مغرب کے اندر جو قوت آئی ہے وہ موسیقی کے گانوں کی وجہ سے نہیں آئی, اور نیز رقص دخترانے بے حجاب اس وجہ سے نہیں آئی کہ ان کی عورتیں بے حجاب ہو کر بشر عام رقص کرتی ہیں. نیز سہرے ساحرانے لالا روس نیز اریا ساکو نے حرکت مور اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے خوبصورت عورتوں کو میدان میں نکال کر اور ان کے حسن کو اپنی تجارت کا ذریعہ بنایا ہے, اس کے ذریعے لوگوں پر جادو چلایا ہے, اس وجہ سے نہیں آئی. نیز اریا ساکو نے حرکت اور مور, اور اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے اپنی پنڈلیاں ننگی کر لی ہے اور اپنے بال تراش لیے ہیں, اس لیے نہیں آئی. قوت افران از علم و فن اب ہمیں آتے چراغ روشن. کیا ملنے میں قوت آئی وہ اس واسطے کہ انہوں نے علم و فن کے اندر اپنے آپ کو ترقی دینے کی کوشش کی اور اس کے لیے محنتیں کی, قربانیاں دی, جد و جہد کی. اس جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو درجہ عطا کروا دیا. دیکھو آخرت کا معاملہ تو کچھ اور ہے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھا بدلہ پانے کے لیے شرط, اولین شرط ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو اچھا عمل کارگر ہے, اگر ایمان نہیں تو اچھا عمل کا کوئی فائدہ نہیں. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو ایمان کے بغیر جو عمل کرتے ہیں, چاہے نیک عمل کرتے ہوں, وہ دنیا میں ہم اس کا بدلہ دے دیتے ہیں, لیکن آخرت میں وہ تو ہوا بڑھ کر اڑ جائیں گے وہ اعمال, ان کا تو وہاں پر بدلہ نہیں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہے, لہذا جو کوئی اچھا عمل کرے گا دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. تو ان لوگوں نے کچھ صفات ہیں جو اپنے اندر اختیار کی ہیں, امانت ہے, دیانت ہے, سچائی ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو فروغ دے دیا. آج ان کی تجارتوں کو دیکھو تو اس میں سچائی اور امانت و دیانت کا عنصر اتنا واضح اور نمایاں ہے کہ آج ہمارے اپنے معاشرے کے اندر وہ نظر نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین یوم القیامہ, کہ جو تاجر امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا, انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. ابو سفیان سے جب قیصر روم نے پوچھا, ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے, کافر تھے اور وہاں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا قیصر روم کے پاس ایمان کی دعوت دینے کے لیے. تو اس نے سوچا کہ میں مکے کے کچھ رہنے والوں کو بلا کر ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کروں. تو اسے ابو سفیان قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے, اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. ان کو بلا کر پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو وہاں پر
ہمیں حکم دیتے ہیں امانت داری کا، ہمیں حکم دیتے ہیں پاکیزگی کا اور صلہ رحمی کا. یہ حکم، یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور کافر قوموں نے ان کو اختیار کر لیا، سچائی کو اختیار کر لیا، دیانت کو اختیار کر لیا، امانت کو اختیار کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو اس دنیا کے اندر عروج عطا فرمایا. میں کل یہ اپنے دوستوں سے کر رہا، میں ساری تقریباً دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں مجھے جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ مغربی دنیا کی بھی درجنوں ممالک میں گیا ہوں اور وہاں کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بیشتر مغربی ممالک میں یہ معاملہ ہے کہ ان کے ہاں جو مال بیچ رہے ہوں گے وہ مال کی جو صحیح حقیقت ہے وہ پوری طرح واضح کر دیں گے کہ اس کے اندر فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز بری ہے، تمہیں خریدنا ہو تو خرید لو. اگر کوئی شخص کوئی خریدار گیا اور اس نے کوئی مال خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس کی رائے بدل گئی تو کہتے ہیں 1 مہینے تک بھی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 1 مہینے تک بھی اگر کوئی شخص واپس وہ سامان لے جا کر تاجر کہتے ہیں بھائی مجھے خریدنا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ مجھ سے واپس لے لو، تو بلا تعامل تاجر اس کو واپس لے لیتا. کوئی اس کو اس میں تعامل ہی نہیں ہوتا. اور یہ وہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ من اقال نادمن اقال اللہ اثراته یوم القیامہ، کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز خریدنے کے بعد بعد میں پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی کہ میں مجھے نہیں خریدنی چاہیے تھی، اور وہ جا کر بیچنے والے سے یہ درخواست کرے کہ بھائی یہ مجھ سے واپس لے لو، تو بیچنے والا اگر اس کو واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کریں گے قیامت کے دن. یہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. تو اس کو انہوں نے اپنی تجارت میں اختیار کر دیا. اور ہمارے یہاں جا کر دیکھو، مجھے یہاں تو معلوم نہیں ہے، دکان پر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. یہ پہلے ہی سے بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کسی رجوع رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا انہوں نے اس کو اختیار کیا، دنیا بھر کی تجارت سے، اور ہم نے چھوڑ دیا، ہم بستی میں چلے گئے. اب ہوا کیا، یہ بھی آپ کو بڑی عبرت کی بات ہے کہ پہلے وہاں مغربی دنیا میں یہ قاعدہ تھا کہ 1 مہینے تک اگر کوئی واپس لے آئے سامان، بشرطے کہ خراب نہ ہوا ہو، واپس لے لیتے. جب ہمارے بھائی صاحبان پہنچے مغربی دنیا میں تو انہوں نے اس سہولت کا فائدہ یہ اٹھایا. مجھ سے ایک صاحب نے یہ واقعہ خود بیان کیا کہ صاحب کو کوئی اپنا کوئی ڈاکومنٹ تھے وہ ٹائپ کرنے تھے، تو وہ ٹائپ کرنے کے لیے ٹائپ رائٹر خریدا کسی دکاندار سے، اور اس سے وہ اپنے سارے ڈاکومنٹ ٹائپ کیے. اس میں پتہ نہیں کتنے دن لگے. جب وہ اپنا مقصد حاصل کر لیا تو جا کر دکاندار کو واپس کر دیا کہ بھائی یہ مجھے خریدنا نہیں، یہ مجھ سے واپس لے لو. جب یہ واقعات کثرت سے ہونے لگے تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو لوگ بہت زیادہ غلط استعمال کرنے لگے ہیں، تو 1 مہینے کو گھٹا کے 15 دن کر دیا، 15 دن گھٹا کے 10 دن کر دیے، 10 دن گھٹا کے 5 دن کر دیے، اور اب ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کی بہت کثرت ہے وہاں پر، تو اب وہ واپس کرنے کا سلسلہ بھی کم ہو گیا ہے. یہ بات ہر مغرب میں رہنے والا جانتا ہے کہ اگر کسی نے ٹیلی فون ملایا اور اس میں وہ غلط نمبر مل گیا، رانگ نمبر مل گیا، تو اگر وہ فوراً ٹیلی فون کمپنی کو ٹیلی فون کر کے کہتے کہ بھائی میں غلطی ہو گئی، مجھ سے غلط نمبر مل گیا، یا اوورسیز کال ہے جو غیر ملکی کال ہے لیکن مجھ سے غلط نمبر مل گیا، تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جس نمبر کو ملانا چاہتا تھا وہ نہیں ملا،
اور اس نے ٹیلی فون کی کمپنی کو ٹیلی فون کر کے کہہ دیا تو ٹیلی فون کمپنی مان لیتی تھی، اس کے بل سے وہ کال ختم کر دی جاتی کہ بھائی اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ غلطی ہوئی، لہذا اس کے بل سے مٹا دی گئی۔ بعد میں ہمارے لوگ پہنچے تو انہوں نے جو ٹیلی فون کالیں کرنی شروع کی، اوورسیز کالیں کی اور ٹیلی فون کر کے کہہ دیا کہ یہ رانگ نمبر مل گیا۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ جو ایک سہولت میسر تھی وہ رفتار ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، آپ ذرا دیکھو کہ جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تھے ان کو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ترقی کی انہوں نے اپنے رقص سرود کی وجہ سے نہیں کی، ننگے ناچوں کی وجہ سے نہیں کی، باقی نظریات کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ یہ چیزیں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، جو حق تھی، ان کو انہوں نے اپنے زندگی میں اپنایا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عروج عطا فرمایا۔ اور یہ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میں کیونکہ الحمدللہ بہت زیادہ کثرت سے وہاں جاتا رہا ہوں اور حالات کو دیکھتا رہا ہوں، اس کی سینکڑوں مثالیں میرے سامنے موجود ہیں۔ دوسری طرف حق جو ہے وہ کبھی مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا۔ جب کبھی مغلوب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی باطل ملتا ہے تو اس کو مغلوب کرتا ہے۔ تو ہمیں جو نیچے جا رہے ہیں وہ اپنے دین برحق کی وجہ سے نہیں، اپنے عقیدے کی وجہ سے نہیں، اپنی نمازوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان باطل طریقوں کی وجہ سے جو ہم نے آج اپنی زندگی میں اپنا رکھے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں۔ دیکھو، اس کائنات میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی برحق جماعت نہیں ہو سکتی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں ساتھ دیا، جنہوں دانشاری کو مظاہرہ فرمایا، ان سے بڑھ کر کوئی برحق ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ برحق جماعت صحابہ کرام کی اور غزوہ احد درپیش ہے۔ حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہے، جہاد ہو رہا ہے، اور مکے کے لوگ اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہے۔ وہ باطل پر ہیں، ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور مسلمان اپنا دفاع کرنے کے لیے غزوہ احد کی لڑائی لڑ رہے ہیں، احد کے پہاڑ کے دامن میں۔ کس کے ساتھ؟ نبی کریم سرور عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جھنڈے پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر حق کوئی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن انہی میں سے بعض صحابہ کرام نے جو ان کو ٹیلے پر مقرر فرمایا گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹیلے پر ایک دستہ صحابہ کرام کا مقرر کر کے فرمایا تھا کہ تم یہاں پر ثابت قدم رہنا، اگر ہمیں شکست ہو تب بھی، اگر ہمیں بتا ہو تب بھی، ہر حال میں تم یہاں پر کھڑے رہنا۔ یہ 40 تیر اندازوں کا دستہ آپ نے اس کے اوپر مقرر فرمایا، یہاں تک کہ جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، وہ سارے مکہ بھاگنے لگے، میدان خالی ہو گیا، اور خالی ہونے کے بعد مارے غنیمت کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو جو صحابہ کرام تھے انہوں نے سوچا کہ مال غنیمت اب وہ تو بھاگ چکے ہیں، مال غنیمت لوگ جمع کرنے لگے۔ تو ٹیلے پر جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو اس لیے مقرر فرمایا تھا کہ جو جنگ جب تک ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر دشمن کا دفاع کریں، لیکن اب تو جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا اور اب تو مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، لہذا اب ہمیں یہاں پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہاں پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، ہم بھی نیچے اترتے ہیں اور جیسے اور صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں ہم بھی اس میں جاتے شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سربراہ اور ان کے سپہ سالار تھے، انہوں نے ان کو روکا
اور کہا کہ دیکھو بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ ہم یہاں پر ٹھہرے رہے ہیں چاہے کوئی حالت ہو، لہذا ہمیں یہاں سے ہٹنا کسی طرح مناسب نہیں۔ لیکن دوسرے حضرات نے یہ سمجھا کہ یہ تو خاص وجہ سے تھا، وہ وجہ موجود نہیں، لہٰذا نیچے اتر گئے۔ یہ جو بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی معمولی خلاف ورزی کی ان حضرات نے، تو اس کے نتیجے میں پوری فتح سکت میں تبدیل ہو گئی۔ تو وہ برحق جماعت تھی، مکمل طور سے آگ پر تھی، ایک چھوٹا سا باطل لگ گیا۔ چھوٹا سا باطل یہ لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کی صحیح کا صحیح تشریح نہ کر سکے اور اس کے نتیجے میں مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ تو اس باطل کے لگنے کی وجہ سے وہ ساری فتح جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی بیک شکست میں تبدیل ہونے لگی اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اگر سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر غلبہ عطا فرما دیا، لیکن وہ جو تھا اس وقت میں اس باطل کے ساتھ لگنے کی نتیجے میں بستی کی طرف چلے۔ اور یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ جن صحابہ کرام نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی حضور نے تو ہمیں مقرر کیا تھا اس وقت جب کہ جنگ جاری ہو، دشمن موجود ہو، دشمن بھاگ چکا، اب یہاں پر ہمارے ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ یہ ایک عقلی دلیل تھی جو انہوں نے پیش کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تشریح میں۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے نہیں، میں تو حضور کے حکم کو جانتا ہوں، آپ کو فرمایا کہ ٹھہرے رہو تو میں ٹھہرا رہوں گا، چاہے میری عقل میں آ رہا ہو چاہے میری عقل میں نہ آ رہا ہو۔ تو آج دیکھو، آج ایک بہت بڑی ذہنیت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات کچھ اور تھے، آج حالات کچھ اور ہیں۔ حضور نے اگر کوئی حکم دیا تھا تو آج حالات بدل چکے ہیں، لہٰذا ہمیں حضور کے حکم کو ٹال دینا چاہیے، کیونکہ آج کا زمانہ کوئی اور ہے۔ آج اگر کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنایا جاتا ہے تو اس پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے کے ساتھ خاص تھا اور اس زمانے کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ آج تو حالات بدل گئے ہیں، حکمت بدل گئی ہے، علت بدل گئی ہے، لہذا اب وہ حکم باقی نہیں رہا۔ جیسے سود کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ سود جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں ظلم ہوتا تھا، لہذا وہ حضور کے زمانے میں تو جو سود تھا وہ تو حرام تھا، آج جو ماڈرن بینکنگ نے جو سود پیدا کیا ہے وہ حرام نہیں، کیونکہ اس میں ہمیں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ یا یہاں تک کہنے والوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ قرآن نے جو خنزیر کو حرام کہا تھا تو وہ اس لیے کہا تھا کہ خنزیر جو ہے وہ گندگی میں پڑے رہتے تھے، غلاظتیں کھاتے تھے اور ان کے اندر جراثیم ہوا کرتے تھے، خراب قسم کے جراثیم ہوتے تھے۔ لیکن آج تو خنزیروں کے لیے بڑے ہائیجینک فارم تعمیر کیے گئے ہیں، بڑے صحت افزا مقامات پر ان کو پالا پوسا جاتا ہے، لہٰذا وہ بات اب باقی نہیں رہی اور یہ اب حلال ہونا چاہیے، یہاں تک کہنے والوں نے کہہ دیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے غزوہ احد کا، اس سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی صاف اور صریح حکم ہو تو اس کو محض اپنی عقل کی حکمت کی بنیاد پر تبدیل کرنا اور یہ کہنا کہ آج یہ اپلائی نہیں کرتا، یہ وہ باطل ہے جو حق کے ساتھ لگ کر حق کو شکست کی طرف لے جاتا ہے۔ کہ آج ان لوگوں کی بات جو قرآن کریم کی نصوص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اپنی عقل کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے ساتھ یہ حکم خاص تھا، آج باقی نہیں رہا، تو یہ ساری باتیں جو ہے اس واقعے سے اس کی تبدیل ہوتی ہے غزوہ احد کے واقعے سے۔ لیکن مثال میں نے یہ اس لیے دی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان سے بڑھ کر برحق جماعت نہیں ہو سکتی، لیکن جب کبھی تھوڑا سا باطل بھی چھو گیا تو اس کا نتیجہ سختی کی طرف لے
خود قرآن کریم فرماتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. کہ حنین کی جنگ کو یاد کرو، یہ غزوہ حنین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیادت فرما رہے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے، 12,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے جو حنین کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے، کیونکہ پتہ چلا تھا حنین کے لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ 12,000 صحابہ کرام کی جمعیت کو لے کر روانہ ہوئے تو کسی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ جب 313 نہتوں نے بدر کے میدان میں لوگوں کو شکست دی تھی تو آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو یہ جملہ زبان سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جملہ کس طرح کہنا یہ باطل ہے. ارے جو کچھ فتح ہے یہ شکست ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وَمَنَّةُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. فتح نصرت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اگر مسلمان اپنی کثرت تعداد پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے. اور کیونکہ یہ باطل ہے لہٰذا اس کا نتیجہ بھی بھگتو. جو لوگ یہ کہہ کر چلے تھے جو 12,000 کا لشکر ہے آج ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا، جب ایک درے سے گزرے تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی اس وقت. تو یہ باطل لگا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھوڑا سا بھی باطل اگر لگ گیا اس نے پستی کی طرف بچیلا. لیکن وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، معمولی سی بات کے اوپر تھوڑی سی ان کو سرزنش کی گئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بتاتا فرما. لیکن دکھایا یہ گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ مسلمان ہونے کے نتیجے میں تم اس بات کا پیدائشی حق لے کر آؤ کہ تمہیں ہمیشہ ترقی اور عروج حاصل ہو اور تمہیں ہمیشہ اوپر کی طرف جانا پڑے. تو یہ تمہارا کوئی پیدائشی حق نہیں ہے، یہ دنیا کا عمل ہے، اس کو جیسا عمل کرو گے ویسا پھل تمہیں اس دنیا میں ملے گا. تو میرے بھائیوں یہ ایک حقیقت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو. یہ جو بیٹھ کے تم تنقیدیں کرتے ہو اور ایک دوسرے کو بڑا بھلا کرتے ہو تو لوگ بھی خراب ہو گئے، لوگوں کے اندر خرابی آ گئی، تباہی آ گئی، بربادی آ گئی، لوگوں کے اخلاق خراب ہو گئے، کردار خراب ہو گئے وغیرہ وغیرہ. یہ کہنے کے بجائے ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنی اصلاح کو دیکھے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، میری زندگی میں میرے عمل میں کہاں باطل گھس گیا ہے، اس کو نکالنے کی فکر کرو. جس دن یہ کام کر لو گے انشاءاللہ تعالی تمہارے اندر تمہاری اصلاح ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم میں سے ہر ایک اپنے آپ پر نظر ڈالے. اگر ہم اپنے حالات پر جائزہ لے کر دیکھیں تو نہ جانے کتنی جماعتیں، کتنی انجمنیں، کتنے ادارے ہیں جو اصلاح کے کام کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اثرات اس درجے میں ظاہر نہیں ہو رہے جس درجے میں جس کی تعداد میں یہ ادارے اور انجمنیں اور جماعتیں کام کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوئی اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کہنا یہ ہے، اس کی دعوت یہ ہوتی ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا عمل دوسرا کوئی شروع کرے، اپنے آپ سے شروع کرنے کے بجائے دوسروں سے اس کا عمل شروع کرنے کی فکر ہوتی ہے. میں اس لیے اٹھاؤں تاکہ لوگوں کی مخلوق کو اصلاح کروں، کیونکہ مخلوق خراب ہو گئی. لیکن خود اپنا جائزہ لے کر دیکھو کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے یا نہیں، اس کا موقع عام طور سے نہیں ملتا. دنیا کو خراب کرتا ہے، اپنے آپ کو خراب نہیں کرتا. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قال هلك الناس فهو اهلكهم، یعنی جو شخص یہ کہے کہ
کہ ساری دنیا برباد ہو گئی، یعنی خراب ہو گئی، تو سب سے زیادہ برباد میں خود شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا برباد ہو گئی، اس واسطے کہ وہ دوسروں کو تو تنقید کر رہا ہے، اپنی فکر نہیں کرتا۔ تو آج جو پیغام اس آیت کریمہ نے دیا ہے وہ یہ کہ جب حالات خراب ہو جائیں، معاشرہ بگڑ جائے، تو پھر دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی فکر کرو، اپنے عیب کو دیکھو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ یہ دیکھو کہ میری زندگی کے اندر میں دین کے احکام کو کتنا بجا لا رہا ہوں۔ اگر میری عبادات آیا واقعتاً عبادات کے طریقے کے مطابق ادا ہو رہی ہیں یا نہیں، میرے معاملات حلال حرام کی تمیز کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، میں دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہوں معاشرت کی زندگی میں وہ اللہ کے دین کے مطابق کرتا ہوں یا نہیں، میرے اخلاق آیا واقعتاً دین کے بتائے ہوئے اخلاق کے مطابق ہیں یا نہیں، اور جہاں جہاں کمزوری ہے اس کو درست کرنے کے فکر پیدا کر دیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اپنی اصلاح کی فکر اور دل عطا فرما دیتے ہیں، اپنے عیبوں کی فکر عطا فرما دیتے ہیں، تو دوسری دنیا کے لوگوں کے عیوب اس کو نظر نہیں آتے۔ اگر ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کے پاس لوگ ایک مرتبہ پہنچے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے، پانی کی قلت ہے، جانور مر رہے ہیں، تو آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے۔ تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں نے مجھے توجہ دلائی کہ بارش نہیں ہو رہی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میری بدعملی کی سزا ہو رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی۔ تو میں ایسا کرتا ہوں، میں آپ کی بستی چھوڑ کر چلا جاتا ہوں کہ تاکہ میری بدعملی کی وجہ سے بستی کے اوپر عذاب نہ آئے، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ تو وہ اپنے آپ کو ساری مخلوق کے مقابلے میں سب زیادہ بدعمل اپنے آپ کو سمجھے، اپنے عیوب کے اوپر نگاہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جس کی نگاہ اپنے عیوب پر ہو وہ دوسرے کی عیوب کی کہاں تلاش کرتا پھرے گا۔ اور حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے خود پیٹ میں درد ہو رہا ہو، شدید درد ہو رہا ہو، تو وہ اپنے درد کی فکر کرے گا یا دوسرے کے نظر زکام کی فکر کرے گا؟ یہ فکر کرے گا کہ مجھے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کسی طرح درست ہو جائے، یا دوسرے کی کہ اس کو چھینکیں آ رہی ہیں، اس کو نزلہ ہو رہا ہے، اس کو زکام ہونے والا ہے، اس کی فکر میں جائے گا۔ وہ سب سے پہلی ترجیح تو یہ ہوگی کہ کسی طرح میرے پیٹ کا درد دور ہوگا۔ اور میں اپنا لطیفہ عرض کیا کرتا ہوں، میں خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میری ایک عزیزہ تھی، ان کو کچھ نفسیاتی طور پر تکلیف ہوتی تھی پیٹ میں، کچھ جلن معلوم ہوتی، اور اس کو بہت زیادہ وہ محسوس کرتی تھی کہ یہ بہت بڑا جو بڑی بیماری ہے جو مجھے لگ گئی ہے، اور ہر وقت اسی فکر میں رہتی۔ تو ایک مرتبہ میں ان کو لے کے جا رہا تھا ہسپتال میں علاج کے لیے، تو جو لفٹ میں ہم سوار ہوئے تو وہاں ایک عورت کو لایا گیا جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، فریکچر تھا اس کے ہاتھ، دونوں ہاتھوں میں فریکچر تھا، دونوں پاؤں میں فریکچر تھا، اور منہ کے اوپر بھی زخم تھے، یہاں پٹیاں بندھی ہوئی تھی، اور بڑا حال تھا۔ دیکھنے سے آدمی کو ترس آتا تھا کہ یہ کیسی بیماری میں بیچاری مبتلا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ خاتون ان کو ہر وقت اپنے پیٹ سے درد کا فکر رہتا ہے، تو میں نے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ بیچاری کتنی پریشانی میں مبتلا ہے، کتنی سخت اذیت میں ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے چہرے پر زخم ہے، پٹیاں بندھی ہوئی ہے، چل پھر نہیں سکتی اور اس کو اسٹریچر پر لے جایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ ہاں واقعی ہے تو بیچاری بیمار ہے، لیکن اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا۔ تو وہ پیٹ کا درد اس کو کیونکہ اپنے لگا ہوا تھا تو بڑی سے بڑی بیماری اس کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے کہ وہ پیٹ میں اس کے درد ہو رہا ہے تو وہ کیا دیکھے دوسروں۔ تو مجھے خیال آیا کہ کاش ہم لوگوں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو جائے دین کے معاملے میں، کہ ہم اپنے عیوب کی طرف نگاہ کریں، یہ دیکھیں کہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنے حسد کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے
بغض رکھتے ہیں، اس کا کی فکر پیدا ہو جائے کہ یہ بیماری ہماری ظاہر ہو جائے تو دوسرا کوئی ہمیں بیمار نظر نہ آئے۔ بعد ظفر مرحوم نے کہا تھا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، بڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا جب اپنی برائی پر نظر پڑتی ہے۔ تو بھائیوں، پیغام یہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے اور اپنے واسطے سے سب حاضرین سے کہ خدا کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کے، آج کل سب سے آسان کام ہے دوسروں پر تنقید کرنا، تو اس دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے ہر شخص اپنا جائزہ لے کر دیکھے، کیا میں اپنی عبادتیں ٹھیک انجام دے رہا ہوں سنت کے مطابق یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کو درست کرنے کی فکر کریں۔ کیا میں جو کمائی کما رہا ہوں اس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس سے اپنے آپ کو نجات دینے کی کوشش کریں۔ جو میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں تو میری ذات سے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو کوئی ناحق تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ اگر پہنچتی ہے تو اس کے ازالے کی فکر کریں۔ میں کسی کی غیبت تو نہیں کرتا، میں کسی سے حسد تو نہیں رکھتا، میں کسی سے بغض تو نہیں رکھتا۔ ان باتوں کا جائزہ لے ہر انسان اپنے آپ میں گریبان میں منہ ڈال کر اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اگر اس اصلاح کی کوشش کر لی تو انشاءاللہ ایک آدمی کو درست ہو گیا، ایک آدمی درست ہوا تو ایک چراغ جلا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور پھر چراغ سے چراغ جل کر ماحول میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس کے لیے میں آپ حضرات کو ایک مختصر نسخہ عرض کرتا ہوں کہ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور شریعت کے احکام کو بہت آسان انداز میں حضرت نے بیان فرما دیا ہے، اور میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے ڈائری بنا دی، تو اس ڈائری کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیتے رہو اور اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہو۔ وہ کتاب ہر مسلمان اپنے پاس رکھے اور رکھ کر اس کو مطالعہ بھی کرے اور اس کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لے۔ ارے بھائی، جب آدمی کو یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے، دھن ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ پھر وہ برائیوں سے اس کو نجات بھی ملتی جاتی ہے، اس کے حالات میں درستی بھی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اپنے راستے پر۔ تو اس کی فکر، یہ کام اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے معاشرے میں بھی انقلاب آئے گا۔ مایوس ہونا مومن کا سیوا نہیں ہے، امید کی شمع جلانا مومن کا سیوا ہے، اور وہ اس کا راستہ یہی ہے جو اس قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال تو مجمع میں کرنا مناسب ہوتا ہے، وہ تو کل کا اجتماع ہے، دیکھیں گے ذرا کس نام اس کا جواب میں تحریر دے دوں، سب چھوٹے سوالات ہیں، ان کو مجموعہ میں کرنا ہے، سب چھوٹے چپتا ہے۔ سوالات آئے ہیں اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ سب استفتاء کی شکل میں ہیں، یعنی سب فقہی نوعیت کے سوالات ہیں،
ان کو مجمع میں بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ان کی جگہ تحریری طور پر جن جن لوگوں نے کوئی پتہ لکھا ہوا ہے ان کو پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. یا اگر وہ نہ موقع مل سکا تو کسی ایسے اجتماع میں جہاں جو معمول اجتماع ہو تو اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ میں جواب دے دوں، لیکن کوشش کروں گا کہ تحریری طور پر آپ سے جواب مل جائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اپنے دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے اوپر سستیاں مسلط کر سکتی ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے رحمت سے اپنے بدعمالیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس راہ میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. اللہ ظاہر و باطن بیماریوں کو اس سے نجات عطا فرما. اللہ ہر طرح سے شر و فتنے سے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ان حاضرین میں اور ان کے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جو تنگست ہے ان کے تنگستی کو دور فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو اپنے اولادوں کے لیے رشتے سے بتلاتی ہے یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں کو جو کوئی مشکل درپیش ہے اپنی رحمت سے اس مشکل کو حل فرما دے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. یا ہمیں راہمین ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی فکر عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی فکر عطا فرما. اے اللہ ہمارے عبادات کو ہمارے معاملات کو ہمارے معاشرت کو ہمارے اخلاق کو اے اللہ سب کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے سب سے ہماری حفاظت فرما. ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یہ مدرسہ اس مدرسے کو ترقی اور باقی ترقیات عطا فرما. یا اللہ یہاں سے دین کے سچے حاملین پر عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین اللہ آپ کے دین کی طلب کی غرض سے آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے. اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں اس کا بہترین صلاح عطا فرما. یا اللہ ان کو دنیا آخرت میں اس کا بہترین صلاح عطا فرما. یا اللہ یہ لوگ محض دین کی محبت کی خاطر یہاں اس مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں. اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرما لے. یا اللہ اس محبت کو اصلاح کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس محبت کو ترقیات کا ذریعہ بنا دے. ظاہری اور باطنی ترقیات کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہر طرح کے شر سے ان سب کی حفاظت فرما. ان میں سے ایک ایک کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. یا اللہ کسی بھی خیر سے بھلائی سے ہمیں محروم نہ فرما. ہر طرح کی خیر و بھلائی اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.